باغ فدق کا قصہ ختم ہو چکا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, یہ قوم تھی گزر گئی, جس نے جو کیا اس کو اس کا ثواب یا سزا, برا کیا تو سزا, اچھا کیا تو ثواب مل جائے گا. یہ قصہ ہو گیا ختم. سمجھ رہے ہو, ہم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. اتنی بات ہے, ہمارا صحابہ کے بارے میں ایمان ہے کہ وہ اہل بیت کے حق میں ظالم نہیں تھے. وہ ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے, انہوں نے نبی کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو ہم زیادہ فنٹر نہ بنیں اہل بیت کے حق میں ان سے زیادہ. جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی آپ کو آ کے سمجھا رہے اپنے بیٹے کا خیال کرو, دیکھو اپنے بیٹے کا, تو کہے گا باپ تو ہے یا میں ہوں. زیادہ فنٹر بننے کی, وہ کہے گا میں باپ ہوں, مجھے زیادہ پتہ ہے. تو صحابہ کرام ابو بکر, عمر, عثمان, ان لوگوں کو جتنی اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت تھی, ہم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں سوچ سکتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کھا لیا, میں مان لیا. تھوڑا آگے چلیں جی. کھا لیا کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے روٹی کا نوالا توڑا اور فدق کے باغ کو نوالے میں رکھا اور منہ میں کھا گئے؟ نہیں, کھا لیا کا معنی ہے ناجائز قبضہ کیا. میں نے کہا بچوں ایک منٹ ذرا سنبھال کر بات سننا. ناجائز قبضہ کیا, جی ہاں. تو حضرت صدیق اکبر جب دنیا سے چلے گئے, پھر حضرت عمر آئے, چلو میں تیرا جھوٹ مان گیا, حضرت عمر نے بھی ناجائز قبضہ کیا. آگے حضرت عثمان آئے, وہ بھی کھا گئے, چلو وہ بھی کھا گئے, تیرے مطابق جھوٹ مان لیا. اگلا جملہ میں تمہیں منہ مانگی موت دے رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی حکومت آئی, جی آئی. فدق پر ڈیم بن گیا تھا, جی نہیں. دریا آ گیا تھا, جی نہیں. سمندر برز ہو گیا تھا, جی نہیں. حضرت علی کی کتنے سال کی خلافت ہے؟ جی 4.5 سال کی. حضرت علی المرتضیٰ نے یہ زمین اماں فاطمہ کے نام کر کے یوں اپنے بچوں کو کہا کہ میرے شہزادے حسن, میرے شہزادے حسین, آؤ تمہاری اماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی, آؤ ماں کے حصہ تمہارے نام الاٹ کر رہا ہوں. حضرت علی نے کیا؟ جی نہیں. تو پھر جو بات تو حضرت ابو بکر پہ کر رہا ہے, تو کیا سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خاوند ہونے کے باوجود, سرتاج فاطمہ ہونے کے باوجود, اور صاحب ذوالفقار لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار حیدر کرار ہونے کے باوجود یہ بھی کھا گئے؟ فما جوابکم فهو جوابنا. صفحہ نمبر 49, اصول کافی کلینی جلد اول. اس میں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک. کیوں علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ کیا ہے حدیث جو کہتے ہیں یہ گھڑ لی تھی انہوں نے؟ یہاں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی عبداللہ علیہ السلام وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا. نبیوں کا ورثہ درہم و دینار نہیں. وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ. فرمایا نبی تو اپنی حدیثوں کا ورثہ دے گئے ہیں, نبی اپنی احادیث کا ورثہ دے گئے ہیں. فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظًّا وَافِرًا. تو پتہ چلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھڑی نہیں ہے, ورنہ یہ اپنی اصول کافی میں کیوں لاتے؟ اس کو مستند سمجھ کے, قابل رد سمجھ کے نہیں, مستند سمجھ کے اس کو لکھا کہ یہ جاگیر فدق ہے, یہ بغیر جنگ و جدل کے حاصل ہوئی, اور یہ مال فہ ہے. اب یہ جو مال فہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام, آپ اس کی خود تعریف کرتے ہیں کہ الانفال کل ما اخذ من دار الحرب بغیر قتال وکل ارض انجلا اہلها عنها بغیر قتال وسمى الفقهاء فیئا وی للرسول ولمن قام مقامه بعده. تفسیر صافی از فیض کاشانی اور اس کے علاوہ کئی اہل تشیع کی کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی یہ روایت موجود ہے. اس کو اپنے غور سے سننا ہے. آپ نے مال فے کی تعریف کی کہ ہر وہ مال جو بغیر دشمن سے جنگ و قتال کیے ہوئے حاصل ہو, اور دشمن ایسی زمین یا مال جو خود مسلمانوں کے حوالے کر دے
تو اس کا نام فقہا مال فے رکھتے ہیں، اور اس کا حکم کیا ہے؟ وَهِيَ لِلرَّسُولِ، یہ رسول کے لیے ہوتا ہے، وَلِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ بَعْدَهُ، اور اس کا اختیار رسول کے بعد اس کے خلیفہ کے پاس ہوتا ہے۔ دوسرا حادثہ جو رحلت رسول اللہ کے بعد رونما ہوا، اور خصوصاً خاندان رسول اللہ کے اوپر جس کے اثرات پڑھے، جسے عموماً مناسبت کے طور پر بھی ذکر کیا جاتا ہے، و شان نزول خطبہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک زمین تھی جس کے اندر نخلستان تھا، کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت نے اپنی زندگی میں یہ حصہ زمین کا جو خیبر کی سرزمین کے قریب تھی، اس خطے کے قریب مدینہ سے کافی فاصلے پر، فدق کے نام سے اسے بی بی کو سونپ دیا، ہبہ کر دیا، تملیک کر دیا، عطا کر دیا۔ رحلت رسول اللہ کے بعد جو حکومت قائم ہوئی، برسر اقتدار آئی، حکم صادر یہ ہوا کہ وہ باغ فدق یہ جناب سیدہ سے واپس لیا جائے، حکومتی ملکیت میں آ جائے، یہ فرمان صادر ہوا۔ اس حکم کا سیاسی پہلو تھے، اور وہ یہ کہ واضح بات ہے کہ وہ خاندان جو مدعی بھی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر خصوصاً خطبہ رسول اللہ کے بعد، خطبہ غدیر رسول اللہ کے بعد سب اذہان آمادہ ہیں امیر المومنین کے اعلان حکومت کے لیے۔ اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جتنا اہتمام کیا اہل بیت کی شان کے لیے، امیر المومنین کی ذات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، جناب سیدہ کا مقام امت کے سامنے جس اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا، اس کے مطابق سارے اذہان متوقع تھے کہ وہ متوجہ تھے کہ یہ اعلان ہوگا، لیکن ایسے ہوا نہیں۔ دو احزاب اکٹھی ہوئی اور انہوں نے مل کر فیصلہ توقع کے برخلاف کر لیا، سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر، اور اکثریت اس پر خاموش رہی۔ ایک جمعیت نے اس سے اتفاق رائے کیا اور کچھ نے مخالفت کی، لیکن خاموشی کے ساتھ۔ اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اور فدق جو ہے وہ رسول خدا کو ایسے ہی دے دیا بغیر جنگ کے، کہ یہ سب باغ فدق کی ساری جو املاک ہیں یہ آپ رکھ لیجیے۔ اب وہ کیا ہے؟ مال غنیمت نہیں ہے، وہ ہے انفال۔ تو عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ جب دیکھا کہ باغ فدق جناب ختن مرتبت کو دے دیا گیا ہے، تو جناب ختن مرتبت نے اس آیت کے نزول پہ، اس آیت کے نازل ہونے پہ کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجیے، تو انفال تھا باغ فدق، تو آپ نے فوراً وہ جناب سیدہ کو اپنی زندگی میں دے دیا۔ اور اس کا بہرحال بہت بڑا بجٹ تھا، بہت بڑا باغ ہے، ابھی بھی باغ کے آثار باقی ہیں، اور اس پورے باغ سے جو جنگوں کا خرچہ تھا جو چلتا تھا، بے انتہا فقراء کی مدد کرتے تھے جناب امیر جناب سیدہ۔ جناب سیدہ نے جناب امیر سے کہا کہ وہاں پہ میری طرف سے نوکر چاکر وہاں پہ رکھ دیجیے جو کہ اس کی باغ کی دیکھ بھال کرتے رہیں، اور اس کے بہرحال کام باغ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جناب گرامی وہاں پہ مولا نے اپنے ملازم رکھے، کام ہونے لگا، وقت گزرتا رہا، جناب ختم مرتبت کا 11 ہجری میں وصال ہوا، اور اس کے بعد اب پھر باغ فدق کا مسئلہ فوراً چھڑا۔ جیسے ہی صحیح بخاری کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی جناب ختم مرتبت کے بعد خلافت پہلے خلیفہ کے ہاتھوں میں چلی گئی، تو اس نے فوراً وہاں سے کہا کہ باغ فدق سے ملازمین کو ہٹا دیا جائے، جناب امیر علیہ السلام کے، میرے جو کارندے ہیں وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ وہ کام کریں اور اس کے اوپر قبضہ کر لیں، اور آئندہ جو بھی اس کی انکم ہوگی، جو آمدن ہوگی اس کی، وہ حکومت کے کھاتے میں آئے گی، مجھے ملے گی، اور جناب امیر علیہ السلام کو جناب سیدہ کو محروم کر۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی نے فوراً کسی کو بھیجا کہ کیا بات ہے، تم نے میرے ملازموں کو وہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ باغ فدق پہ تم نے قبضہ کر لیا؟ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ نہیں، آپ کا نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میں لے سکتا ہوں۔ بس پھر بی بی نے سب کو جمع کیا، اور پھر باقاعدہ ایک خواتین کا جھرمٹ، قریش کی جو جتنی بھی وہ بنی ہاشم کی خواتین تھیں، قریش کی جتنی بھی مسلمان خواتین تھیں، سب کو جمع کیا، کہا کہ میں اپنا حق مانگنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ کہ یہاں جناب سیدہ سلام علیہ نے سب کو جمع کیا، اور اب بحثیں یہاں پہ ایک تو ہے فے یا انفال کی، انفال یا فے، یہ دو اصطلاحات قرآن کے اندر، کہ وہ صحابہ کا نہیں ہے، صرف رسول خدا کا ہے، اور پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کو دے دیا۔ جناب سیدہ نے ساری مستورات کو جمع کیا اور چلنے لگی۔ مورخین نے واقعے کو سب نے لکھا، شیعہ سنی سب مورخین نے لکھا کہ جناب سیدہ نے اپنی جو ابا تھی وہ سر پہ لی اور فوراً سب کو جمع کیا، ساری چاروں طرف مستورات ہیں، سب سے کہا میرے ساتھ چلو، میں جا کے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، یہاں پہ روک کے ابن ابی الحدید معتزلی، نام سن رکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، شرح نہج البلاغہ 20 جلدوں میں لکھی ہے، اور ان کے استاد تھے
وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کیا ابن ابی الحدید معتزلی نے کہ کیا ایسا مسئلہ تھا کہ پہلے خلیفہ نے بی بی کو فدق کا مطالبہ کرنے کے باوجود بھی باغ فدق واپس نہیں کیا، ایسا کیا مسئلہ؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات آسان ہوتا ہے۔ کیا تھا؟ کہا کہ ایک کلاس روم میں کئی بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو استاد نے ایک بچے سے کہا کہو الف، بچے نے الف نہیں کہا، پھر دوبارہ کہا کہو الف، 3-4 مرتبہ دہرایا، بچے نے الف نہیں کہا۔ اس استاد نے جو ہے وہ پرانا زمانہ تھا، مارنے کی اجازت تھی، بچے کو ایک باقاعدہ تھپڑ رسید کیا، کہا کہ بھئی تم اتنے نالائق ہو، تمہیں الف تک نہیں آتا، یہ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس بچے کے ساتھ اور بچہ بیٹھا تھا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا واقعا تم اتنے نالائق ہو، تمہیں الف تک نہیں کہنا آتا؟ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، مجھے الف کہنا آتا ہے، اس کے بعد پھر میں جانتا ہوں کہ با ہے، ثا ہے، جیم، ہا، خا، عربی کے وہ استاد تھے، کہا یہ مجھے دال تک سارے حروف آتے ہیں لیکن دال کے بعد کے حروف نہیں آتے۔ کہا تو تم نے الف کیوں نہیں کہا؟ کہ اگر میں الف کہہ دیتا تو وہ مجھے یہ تک لے کے جاتا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کہ اگر میں الف کہہ دیتا نا تو پھر مجھے یہ تک جانا پڑتا، لیکن میں نے کہا میں الف ہی کو نہیں مانوں گا تاکہ بے کی نوبت نہ آئے، نہ بے کی نوبت آئے گی نہ یہ پھر یہ کی نوبت آئے گی، کہ میں الف پہ رک گیا۔ عزیزان گرامی، ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ اس کے استاد نے کہا کہ جناب سیدہ نے اگر مطالبہ کیا نا فدق کا اور پہلا خلیفہ کہہ دیتا کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ آپ کا ہے، ہم نے غصب کیا تھا، تو عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بات رکنے والی نہیں تھی، یہ بات شروع یہاں سے ہو رہی تھی کہ جناب سیدہ نے صرف فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اگر کہہ دیتے کہ حسنین کے صدقے میں ہمیں دے دیجئے تو بی بی ویسے ہی صدقہ اتار دیتی۔ کہ مسئلہ فدق کا نہیں تھا، جانتے تھے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، معاملہ شروع ہوگا، خلافت تک جائے گا، سارے معاملات کھلتے چلے جائیں گے، پہلی بات کو نہ مانو تاکہ آخری بات کی نوبت نہ آئے۔ اچھا بھائی، اب یہاں پہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک اعتراض کیا۔ اہل تشیع کے ہاں لگتا ہے کہ خطبے گھڑنے کا بڑا رواج ہے، جس امام کا دیکھیں آپ کو لمبا لمبا خطبہ نظر آئے گا۔ کہنے لگے کہ شیعوں کی یہاں تو خطبے گڑنے کا رواج ہے، یہ ہر امام کے اپنے بڑے بڑے خطبے لے کے آ جاتا۔ کیا اس وقت کوئی ٹیپ ریکارڈر لے کے بیٹھا تھا جو حضرت فاطمہ زہرا کا خطبہ ریکارڈ کر رہا تھا اور بعد میں اس نے منوان اس خطبے کو نقل کر دیا؟ یہ اعتراض ہے خود ساختہ شیخ الاسلام کا۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ کوہ صفا پر جب پیغمبر خطبہ دے رہے تھے تو کیا صحابہ ٹیپ ریکارڈر لے کے بیٹھے تھے؟ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں جب پیغمبر نے طویل خطبہ شعبانیہ دیا اور وہ شیعہ سنی سب کی کتابوں میں آیا جو رمضان المبارک کی عظمت پر اور اس کے استقبال پہ خطبہ ہے، کیا صحابہ اکرام ٹیپ ریکارڈر لے کے بیٹھے تھے جنہوں نے اس خطبے کو ریکارڈ کر لیا اور بعد میں نقل کر دیا؟ دیکھیے یہ ایک تاریخ کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے، بات شیعہ سنی کی نہیں۔ میں نے ہمیشہ میڈیا پہ یہ پیغام دیا ہے، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عقل سے، وزڈم سے، اور نتیجہ نکالے اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کو بچانے کے لیے۔ تو کیا صحابہ ٹیپ ریکارڈر لے کے بیٹھتے تھے؟ یہ ایک تاریخ کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ 100 سال تک حدیث لکھنے پہ پابندی آپ نے لگائی اور کہنے والے نے کہا نا کہ جو رسول کی حدیث بیان کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا، کہا یا نہیں کہا؟ تو 100 سال تک کوئی ایک حدیث بھی نہیں لکھی جا سکتی تھی۔ تو یہ احادیث کیسے پہنچی؟ میموریزیشن سے ہی پہنچی نا، حفظیات سے ہی پہنچی نا۔ لوگ میمورائز کرتے تھے اور اس کو نقل کرتے تھے، اس طرح سینہ بسینہ احادیث اور تمام علوم ہم تک پہنچے۔ اور عربوں میں تو رواج تھا فی البدی ٹیمپرری خطبے دینے کا، طویل طویل خطبے عربوں میں دیے جاتے تھے۔ ایک تاریخ کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے، اور اس کو وہ حفظ کر لیتے تھے اور منوان اس خطبے کو ایز اٹ از نقل کر دیتے تھے آگے۔ تو خطبے نقل ہوتے تھے، احادیث نقل ہوتی تھیں حافظے کی بنیاد پر، کیونکہ 100 سال تک حدیث لکھنے پر آپ نے پابندی لگائی۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا خطبہ شیعوں نے کہاں سے نقل کر دیا، کیا اس وقت کوئی ٹیپ ریکارڈر لے کے بیٹھا تھا جو ریکارڈ کر رہا تھا؟ تو آپ کا یہ اعتراض در حقیقت حدیث رسول کا انکار ہے، کیونکہ اگر آپ حافظے کی بنیاد پر نقل ہونے والی چیز کو رد کریں گے تو 100 سال تک تو ایک حدیث بھی لکھی نہیں گئی، تو یہ ساری احادیث کیسے آئی ہیں؟
حافظے ہی کے بنیاد پہ تو آئی ہے نا. پھر فرمانے لگے طاہر القادری صاحب کہ صاحب ہمارے یہاں یہ طویل خطبے نہیں ہوتے, یہ صرف شیعوں کی یہاں ہی پائے جاتے ہیں, انہی کے اماموں کے خطبے ہوتے ہیں. بھائی طویل خطبہ وہاں نقل ہوتا ہے جہاں حافظہ مضبوط ہو. قادری صاحب آپ کے یہاں اس لیے خطبے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ان سے دین لیا جن کا تذکرہ سورہ محمد میں قرآن کر رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. قرآن حکیم ہے, سورہ مبارکہ محمد ہے اور اس کی ورس نمبر 16 ہے, 16 کا. رسول جو آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو سنتے ہیں, مشرکوں کی بات تو نہیں ہو رہی نا, مشرک تو صحبت رسول میں نہیں بیٹھا ہوا ہے, رسول کے پیاروں ہی کی بات ہو رہی ہے. آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں. حتیٰ اذا خرجوا من عندک, قرآن ہے, قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے. حتیٰ اذا خرجوا من عندک, جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں نا, قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا, وہ جسے ہم نے صاحب علم بنایا ہے اس سے جا کے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو رسول آج کہہ کیا رہا تھا. تو جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتے, لیکن ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ, چھوٹا سا واقعہ بھی غور کیجئے تو وہاں پہلے خدا سمجھ میں آتا ہے, پھر آخرت سامنے آتی ہے. پہلے خدا نظر آتا ہے اور فوراً آخرت سامنے آتی ہے. جو ابھی میں نے جملہ کہا, سوچتے رہیے گا سوچتے رہیے گا. جو اپنی کسی فضیلت کا اظہار بھی اللہ اور رسول کے سامنے نہ کرے, اس کا مزاج کیا ہوگا؟ مزاج کیا ہوتا ہے؟ جو اہل ظرف ہوتے ہیں, جو باظرف ہوتے ہیں, ان کا مزاج کیا ہوگا؟ اگر کوئی کسی بزرگ کو بزرگ سمجھتا ہے اور وہ بزرگ دیکھ بھی رہا ہے اور اس بزرگ کے سامنے کسی خرد پہ کوئی ظلم ہو جائے تو وہ اتنی ہی بات کہتا ہے جتنی مشیت کے مطابق ہو. اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے یہ معاملہ تو آپ کے سپرد کیا, میں خود نہیں کچھ کروں گا, آپ جانیں, پھر اگر اسے موقع بھی ملے تو خود انتقام نہیں لے گا کیونکہ سپرد کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک کو بزرگ مانا ہے نا, یقین ہے اس پر, اس کے عدل پر, اس کی کرم پر, اس کی قدرت پر, اس کے اختیار پر, اس کے علم پر یقین ہے نا, یقین ہے. اور کہہ دیا کہ یہ تو میں نے معاملہ آپ کے سپرد. اب اگر موقع بھی ملے گا تو خود تھوڑی اپنے معاملے سلجھائیں گے, دوسروں کے معاملے سلجھائیں گے مگر اپنے نہیں. اور ہمارے یہاں اس لیے کہ یہ اس اخلاق کے خلاف ہے. اگر یہ اخلاقی اور علمی اور منطقی نکات سامنے ہے نا, جب تک یہ علمی, منطقی اور اخلاقی مقدمے سامنے نہ ہوں اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بار بار سوال ہوگا. جب خود متمکن ہو گئے تھے, جب خود ظاہری خلافت پر بھی متمکن تھے, جب خود سریر آرائے سلطنت امت اسلامیہ تھے, اس وقت فدق کیوں نہیں لے لیا اگر آپ کا حق تھا؟ جواب کیا ہے؟ یاد رکھیے گا, علی نے جو بات خدا کے سپرد کر دی, اب علی نہیں لیں گے, خدا دے گا تو علی لیں گے. سب سے پہلی کتاب جس کا میں سہارا آپ کو دوں گا وہ کتاب ہے بخاری شریف, جو ہمارے ہاں, ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں معتبر ترین کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 2 ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جلد نمبر 2 بخاری جو طبع ہے مکتبہ رحمانیہ سے, اور اس مکتبہ رحمانیہ کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 675 پر, اور اسی جلد کی یعنی بخاری شریف کی اسی جلد کی صفحہ نمبر 455 پر 2 روایات کو جوڑ کر نتیجہ لیجئے. وہ روایت جو صفحہ نمبر 455 پر ہے اس میں ارشاد ہوا, فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اس حدیث کو پلس کیجئے بخاری شریف کی اسی جلد کے صفحہ نمبر 675 پر موجود حدیث کے اس فقرے سے, فلم تکلمہ حتی توفیت, حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے اس دنیا سے وصال اور اس دنیا سے رخصت اور وصال پانے تک
جب تک زندہ رہی آپ نے شیخین سے بات نہیں کی، آپ نے حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے بات نہیں کی. ناراضگی کی اتنی انتہا تھی کہ آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی. یعنی ایک یہ حدیث کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اسی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ نے تادم حیات دونوں شخصیات سے بات نہیں کی. یہ صحیح بخاری ہے، پاکستان کی چھپی ہوئی ہے اور ہمارے بھائیوں کی معتبر ترین کتاب ہے. دوسری کتاب، البتہ میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہ فلم تکلمہ حتی توفیت، یہ جملے حاکم مستدرک میں جلد نمبر 3 میں، مسند احمد حنبل میں جلد نمبر 4 میں، فتح الباری فضائل صحابہ میں اور معجم کبیر اور مجمع الزوائد میں بھی یہی کہ آپ نے تعدم رحلت ان شخصیات سے بات کرنا پسند نہیں فرمایا. ناراض ہونا سیدہ کا اور بات نہ کرنا دونوں آپ کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مجھے آپ سے جواب چاہیے کہ کیا بخاری شریف کے اندر غیر مستند روایات موجود ہیں. دوسری کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے کتاب اثبات الوصیہ، جو معروف شخصیت برادران اہل سنت کی یعنی جناب مسعودی کی کتاب ہے اثبات الوصیہ. اس کتاب کے صفحہ نمبر 121 اور 122 پر موجود روایت وہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو میں اپنے محترم سننے والوں کو دکھا رہا ہوں. یہ کتاب جس کا متن آپ پر اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں. اسی طرح تیسری کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اہل سنت کی، وہ تاریخ یعقوبی ہے. تاریخ یعقوبی یہ ایک معتبر ترین تاریخ اور جس کو کہہ لیجئے کہ جس کا اعتبار کیا جاتا ہے. اس کا جلد نمبر 1 اور 2 صفحہ نمبر 75-76 اس کے اوپر موجود عبارت آپ اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ کیسے گزرا اور کیا ہوا اور حضرت ابو بکر کی بیعت کے موقع پر حضرت علی کے ساتھ اور جناب زہرا کے ساتھ کیا کیا گیا. اس کے بعد تیسری کتاب ہے وہ ہے کنز العمال، جناب متقی ہندی صاحب کی کتاب، جس کا صفحہ نمبر 651 آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، جس میں حضرت ابو بکر کی بیعت کے موقع پر یہ واقعہ کیا گزرا اور کیا کیا گیا اور جناب سیدہ کے دروازے پر جا کر کیا باتیں ہوئیں. وہ تاریخ 651 صفحہ نمبر 651 پر یہ کنز العمال جناب متقی ہندی کی کتاب جو معتبر ترین کتاب ہے اس سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اس کے بعد چوتھا حوالہ میرے پاس ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری کے استاد ہوں گے تو کتنا بڑا معتبر نام ہے. وہ ہے جناب ابن ابی شیبہ، جن کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. اس کا جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 572. یہ اسکرین پر آپ متن کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا گیا بیعت لیتے وقت اس گھرانے کے ساتھ، اور جو لوگ بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. میں 5ویں کتاب پیش کر رہا ہوں اور وہ ہے معجم کبیر. یہ طبرانی کی کتاب ہے معجم کبیر. اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر عجیب بات ہے. کاش میں نے فاطمہ زہرا کے گھر کی تفتیش نہ کی ہوتی، ان کے گھر میں نہ گھسا ہوتا. ان 3 کاموں میں ایک کام جو آپ فرماتے تھے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، وہ کام جو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اسے معجم کبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر طبرانی نے لکھا ہے کہ وہ ایک کام، ان 3 کاموں میں سے ایک کام جو میں نے کاش نہ کیا ہوتا وہ سیدہ کے گھر میں گھسنے کا کام ہے. معجم کبیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 اسی جلد کے اندر طبرانی لکھتے ہیں قال رسول اللہ لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ جناب سیدہ کی عظمت پر کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے گویا اللہ کو راضی کیا، اور اللہ راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو، اور اللہ ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو. یہ حدیث بیان کرنے کی سرکار دو جہاں کو کیا احتیاج تھی، کیوں حضرت نے بیان کی. اس کے بعد کی کتاب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ ہے الاموال لابن زنجویہ. یہ کتاب برادران اہل سنت کی کتاب، اسے ابن قتیبہ نے لکھا ہے، اور یہ در حقیقت اہل سنت کی ایک
معتبر اور محترم کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 126 کے اوپر کیا ہوا، سیدہ کے گھر میں کیسے داخل ہوئے، اور حضرت ابوبکر اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک بینہ و دلیل ہوا کرتی ہے، ایک قرائن ہوا کرتے ہیں، اور ایک اقرار ہوا کرتا ہے. خود حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں اس گھر میں داخل ہوا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا.